آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال تعالی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض۔ اچھا، یہ آیتیں جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں تو ان آیتوں سے پہلے نہ ابن تیمیہ نے اعوذ باللہ لکھی ہے نہ بسم اللہ لکھی ہے۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، کیونکہ یہاں پہ ابن تیمیہ تلاوت کرنا نہیں چاہ رہے، عام گفتگو کر رہے ہیں، بس قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تلاوت کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے کس کی طرف؟ الیک، کس کی طرف؟ آپ کی طرف۔ مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ اور مخاطب کون ہے؟ اللہ تعالی۔ مخاطب خطاب کرنے والا، گفتگو کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور مخاطب جس سے گفتگو ہو رہی ہے، جس سے کلام ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی آپ کی طرف جی؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات، اندھیروں سے، کس کی طرف؟ نور کی طرف۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ نکالیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کے حکم سے۔ اچھا، لوگوں کو نکالیں، کس کے ذریعے نکالنا ہے؟ کتاب کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے جاتی ہے۔ الی صراط العزیز، لوگوں کو نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف ان کے رب کے حکم سے۔ الی صراط العزیز الحمید، یہ نور کیا ہے جی؟ الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو کس کا راستہ ہے؟ العزیز کا۔ العزیز کون ہے؟ اللہ۔ اس راستے کی طرف، نور کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جو العزیز کا راستہ ہے، الحمید کا راستہ ہے۔ العزیز بھی اللہ کا نام ہے، الحمید بھی اللہ کا نام ہے۔ العزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غالب۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں غالب ہیں، اللہ پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں جی؟ اللہ ہر معاملے میں غالب ہے، ایسے ہی ہے۔ تو پھر یہ اللہ کا دین کے سامنے پھر رکاوٹیں کیوں پڑ رہی ہیں؟ جی جلدی بیان کریں، جلدی۔ وہ تو اللہ نے خود ڈیل دے رکھی ہے نا بھائی، ابلیس کے چیلوں کو اللہ نے خود ڈیل دے رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو بے بس کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ نے تو کن کہنا ہوتا ہے، یہ سب ختم، کفر کی ساری طاقتیں ختم، سارے اسلحے ختم، سب ایٹم بم ختم۔ لیکن یہ تو اللہ نے خود مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمید، ہاں جی، الحمید کا معنی یعنی کہ الحمید کا ایک معنی ہو سکتا ہے حامد، اور ایک حمید کا معنی ہو سکتا ہے محمود۔ یہ حمید، یہ وزن کون سا ہے؟ فعیل۔ یہ حمید کون سا وزن ہے؟ فعیل۔ جب فعیل کا وزن ہو تو اس کا معنی یا فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا، یا حامد کا یا محمود کا۔ تو یہاں بہتر معنی کیا؟ محمود، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، المحمود، قابل تعریف ہیں۔ اللہ کی ان کی تعریفیں ہونی چاہیے، کوئی کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس قابل ہیں کہ اللہ کی تعریفیں کی جائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ اس قابل ہیں۔ کیوں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے جی؟ کس لیے؟ اللہ کی عظیم صفات کی وجہ سے، اللہ کے عظیم افعال کی وجہ سے۔ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گانے چاہیے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حمید ہیں، قابل تعریف ہیں، کوئی حمد بیان کرے یا نہ کرے، اللہ محمود ہیں۔ اللہ، اچھا جی، اب خود بیان آ گیا کہ یہ العزیز الحمید یہ کس کے نام تھے؟ اللہ۔ کس کے نام تھے؟ اللہ۔ تو وہ العزیز الحمید جو کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اللہ
الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا ہے، کیا ہے جس کا؟ جو آسمانوں میں جو کچھ ہے، جو زمین میں ہے، وہ سارے کا سارا لہو اس اللہ کا ہے، یعنی کہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ لام تملیغ کے لیے ہے۔ لام کس کے لیے ہے؟ تملیغ کے لیے، کہ آسمانوں زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جو جو بھی چیز موجود ہے، اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس آیت کو یہاں پہ لانے کا مقصد کیا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کس طرف لے کر آئیں؟ نور کی طرف۔ نور کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس اللہ کا جو غالب ہے، جو قابل تعریف ہے، یہ اس کا راستہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک کا نور اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف۔ کس چیز کو وحی کیا جی؟ روحاً، روح کو اللہ نے روح کی وحی کی ہے۔ تو روح سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ قرآن۔ روح سے یہاں پہ کیا چیز مراد ہے؟ جو روح ہمارے جسم کے اندر ہے، یہ نکل جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مردہ ہو جائیں گے نا۔ زندہ کب تک ہیں؟ جب تک یہ روح موجود ہے۔ اور قرآن پاک بھی دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور قرآن پاک بھی روح ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ روح ہے، اس لیے کہ یہاں پہ قرآن پاک کو روح کہا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے روح کی، مِنْ أَمْرِنَا، اپنے معاملے میں سے، اپنے امر میں سے ہم نے روح کی وحی کی آپ کی طرف۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي، اچھا یہ آیت لانے کا ایک مقصد یہاں پہ حل ہو گیا۔ قرآن پاک کی تفسیر جاننی چاہیے کہ نہیں جاننی چاہیے؟ کیوں جاننی چاہیے؟ قرآن پاک میں کیا ہے؟ ہماری روح ہے۔ ہمارے دلوں کی زندگی کس کے ذریعے ملے گی؟ قرآن کے ذریعے۔ آگے کہتے ہیں ما کنت تدری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنت تدری، کہ اے نبی علیہ السلام آپ نہیں جانتے تھے کہ مل کتاب، کتاب کیا چیز ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ یہ جانتے تھے ایمان کیا ہے۔ تو جی نبی السلام جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ ایمان کی تفصیلات جانتے تھے؟ آپ کا نبی بننے سے پہلے بھی اللہ پہ ایمان تھا، لیکن تفصیلی طور پہ ایمان کی تفصیلات آپ کے پاس موجود تھیں؟ نہیں۔ تو آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کب نہیں جانتے تھے؟ وہی نازل ہونے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے۔ کس کو؟ قرآن کو۔ ہم نے قرآن کو نور بنا دیا ہے، روشنی بنا دیا ہے۔ ایسا نور بنا دیا قرآن کو ہم نے کہ نہدی بھی، اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں، من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ تو جس بندے کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عام ہدایت نہیں، کون سی ہدایت ہے پھر؟ ہدایت توفیق، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو کیا بنایا؟ نور بنایا ہے۔ ایسا نور بنایا ہے نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور آپ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ کس کی طرف؟ تو آپ کون سی ہدایت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد۔ اور اس ہدایت کے بعد کیا ہے؟ الہ ہے نا۔ اور پہلے نہدی کے بعد الہ موجود ہے؟ نہیں۔ تو وہ ہدایت جو توفیق ہے اس کے بعد الہ نہیں آ رہا، اور وہ ہدایت جو ارشاد ہے اس کے بعد الہ آ رہا ہے۔ آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم کون سا ہے جی؟ صراط اللہ، صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ وہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا ہے، کیا ہے جس کا؟ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ اچھا یہاں صراط مستقیم کا تعارف کس چیز سے کرایا گیا؟ ذرا مجھے بتائیے گا۔ صراط مستقیم کا تعارف کراتے ہوئے یہاں پہ کہا گیا اللہ کا راستہ، اور سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم
کہ ہدایت دے. صراط مستقیم کون سا ہے جی؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. وہاں پہ صراط مستقیم کا تعارف یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا, اور یہاں پہ صراط مستقیم کا تعارف یہ ہے کہ اللہ کا راستہ ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ فرق کیوں؟ یعنی کہ صراط مستقیم کو تیار کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. صراط مستقیم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس پہ چلنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام ہوا, اللہ کے نبی, صدیقین, شہداء, صالحین. تو یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے کہ بنانے والا اللہ ہے. یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا, کیونکہ چلتے وہ ہیں. تو دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ جناب یہ راستہ جو ہے یہ پکا راستہ ہے جناب. یہ سڑک بہت عمدہ سڑک ہے جی. تو یہ راستہ پکا راستہ ہے. اور یہ راستہ جو ہے کن کا جی؟ یہ دبئی والوں کا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ راستہ کن کا ہے جی؟ اس راستے کو تیار کرنے والی فلاں کمپنی ہے, تو اس کی طرف نسبت بھی آپ کر دیں گے. اور چلنے والے کون لوگ ہیں؟ فلاں شہر کے لوگ, تو ان کی طرف بھی نسبت کر دیں گے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی. تو الا الی اللہ تسیل الامور. الا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ خبردار. الی اللہ, اللہ ہی کی طرف. اللہ ہی کی طرف. ہی کہاں سے آ گیا جی؟ مجھے بتائیں گے. ہی, یہ ہی کس کا منع کیا میں نے؟ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دیں. عربی لغت میں جو ترتیب ہوتی ہے جملے کی, اس ترتیب کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا الا تصیر الامور الی اللہ. کیسے ہونا چاہیے تھا؟ الا, بولیے ذرا. الا تصیر الامور الی اللہ. امور لوٹتے ہیں اللہ کی طرف. یعنی کہ جار مجرور کو بعد میں آنا چاہیے. جار مجرور کو کہاں پہ آنا چاہیے؟ پہلے فعل آئے تصیر, پھر کیا آئے الامور, اور پھر بعد میں آئے جار مجرور الی اللہ. تو پھر معنی ہونا تھا کہ تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. لیکن جب الی اللہ کو پہلے لایا گیا تو حصر کا معنی پیدا ہو گیا کہ صرف اللہ کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں. سارے امور لوٹ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف. اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے. ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد کتبت هذه المقدمہ, میں نے یہ مقدمہ لکھا ہے تفصیل کے ساتھ مختصرہ. کہتے ہیں میں نے یہ مقدمہ لکھا ہے اور اس میں میں نے اختصار سے کام لیا ہے. میں نے یہ مقدمہ لکھا اور اس میں میں نے کس چیز سے کام لیا ہے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختصار سے کام لیا, تو میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہوں جی؟ کیونکہ اب ابن تیمیہ کو سمجھنے کے لیے اب اتنی ٹائم لگانے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کے لیے ابن تیمیہ نے یہ مقدمہ لکھا ہے ان کو ان ایتوں کے بارے میں اتنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس وقت, تو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ آیت کیوں لے کر آئے, یہاں پہ قرآن پاک کا کون سا وصف بیان ہوا ہے. تو یہ سارا, تو اس لیے پھر یہ دیر لگتی ہے. ورنہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مقدمہ کہتے ہیں میں نے مختصر طور پہ لکھا ہے بحسب تیسیر اللہ تعالی, اللہ کی دی ہوئی آسانی کے مطابق. جتنی آسانی اللہ نے مجھے دی, جتنی مجھے اللہ نے توفیق دی, اس کے مطابق میں نے یہ لکھا ہے. اللہ کی دی ہوئی آسانی کے مطابق. تیسیر آسانی, حسب مطابق. من املاء الفؤادی, ہاں جی کیا میں نے اس کا دل کی املا ہے. یہ جو دل میں میری معلومات تھیں وہ میں نے لکھ ڈالی ہیں. یہ لکھنے کے لیے میں نے کتابیں نہیں کھولی. میں نے یہ کتاب لکھنے کے لیے کتابیں نہیں کھولی. ایسا نہیں تھا جیسے آج کل ہوتا ہے. آج کل پی ایچ ڈی کیسی ہوتی ہے, آج کے علماء کرام کیسے لکھتے ہیں, وہ دوسری کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کتاب لکھی تو میرے پاس کتابیں نہیں تھیں. من املاء الفؤادی, میں نے دل کی املا سے لکھا ہے. جو میرے دل میں معلومات تھیں, جو میرے سینے میں معلومات تھیں, وہ میں نے لکھوا دی, وہ میں نے لکھ ڈالی. واللہ الہادی الی سبیل الرشاد, اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے سیدھے راستے کی طرف, درست راستے کی طرف. تو یہ ہدایت کون سی ہے؟
توفیق، کیونکہ دوسرا راستہ ہے اس کی ہدایت دینے والے تو انبیاء کرام بھی ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، علماء کرام بھی ہیں، اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کون سی؟ ہدایت توفیق. چلیں جی.